بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کے مہینے کا چاند دیکھا کرتے تھے تو آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا الہ العالمین میرے لیے اس رجب کے مہینے میں اور اس کے ساتھ شعبان کے مہینے میں برکت رکھ اور صحت اور تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، وبلغنا رمضان، رمضان کے مہینے تک مجھے پہنچا دے۔ سامعین ذی وقار، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ روایت بیان فرماتی ہیں کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان المعظم کے مہینے میں ایک بھی روزہ ترک نہیں فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب یہ تھی، آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھا کرتے تھے، جن کو ایام بیس کے روزے کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ آپ ان روزوں کو کسی عذر کی بنا پر ترک بھی فرما دیا کرتے تھے، لیکن جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا تو پیچھے ایام بیس کے جتنے بھی روزوں کو آپ نے ترک کیا ہوتا ان کو اس مہینے کے اندر رکھ لیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کے بعد شعبان کے مہینے میں جس کثرت کے ساتھ آپ کو روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے، کسی اور مہینے میں اس کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بہت ہی کمال کی حدیث مبارکہ ہے، سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کا بھی دل چاہے گا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، ہے اسامہ، لوگ شعبان المعظم کے مہینے کی اس کی فضیلت سے غافل ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ رب العزت کو کے سامنے جو ہے وہ بندوں کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اور میں محمد اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں محمد اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ روایت بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آپ کو دیکھا آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت ملک الموت یعنی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہر اس فرد کا نام لکھ کر اللہ رب العزت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیتے ہیں، جس فرد نے اس سال مرنا ہو، جس فرد کی اس سال موت ہونی ہو، وہ شعبان کے مہینے میں اللہ پاک اس کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور میں محمد اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت میرا نام اسرائیل کے حوالے کریں، اسرائیل کو دیں، اس وقت میں محمد روزے کی حالت میں ہو۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ کوشش کریں کہ شعبان کے مہینے میں جتنے ہو سکیں، نفلی روزے ہیں، واجب نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، نفلی روزے ہیں، جتنے ہو سکیں آپ جو ہے وہ اتنے کثرت کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اعمال کے ساتھ مشابہت ہو جائے، اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس ماہ مبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے اور آپ کے تمام اعمال صالحہ کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔